السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ عز و جل کے راستے میں قتال کیوں نہیں کر رہے؟ اور حالانکہ کمزور مرد، ناتواں کمزور اور بے بس عورتیں اور چھوٹے بچے وہ یہ پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لے کہ اس بستی میں بس کے اہل بہت ہی ظالم ہیں،
اے ہمارے پروردگار، اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی کارساز مقرر کر دے۔ اے اللہ، اپنی طرف سے ہمارے لیے کسی کو مددگار بنا دے۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، تنگ دستی اور خوشحالی، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی بڑی ہی پیاری، پاکیزہ، صاف ستھری، بے عیب، سب سے اعلیٰ و عرفہ اسوہ حسنہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ اور باعث سعادت و نجات اور واحد نظام حیات ہے جو دنیاوی اور اخروی کامیابیوں، فتوحات، خوشیوں اور خوشحالیوں کا ضامن نظام ہے، اور ہر مومن اور مسلمان آدمی کا یہ پختہ یقین، مضبوط ایمان اور دائمی عمل ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے دیے ہوئے نظام، اس کے علاوہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ایک مومن اور مسلمان کے لیے کسی دوسرے نظام کو اپنانا اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، آج کا دن برِ صغیر کے مسلمان اور جہاں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں، وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر آج کے دن کو مناتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے
کہ اپنی آواز کو اپنے حکمرانوں تک اور دنیا کے احباب و افراد تک پہنچایا جائے تاکہ ان مظلوموں کی دادرسی ہو سکے اور ان مظلوموں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے کوئی اٹھے۔ لیکن ستم تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی تابناک عدل و انصاف سے بھرپور جو اسلامی تاریخ ہے اسے بھلا دیا ہے، اور کبھی ہم اگر اپنی تاریخ کا تذکرہ کرتے بھی ہیں تو منفی الفاظ کے ساتھ، منفی سوچ کے ساتھ، اور اسلام کی تاریخ پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر ایسی بے حمیتی اور ایسی غیرت کا فقدان اور ایسی دنیا سے محبت اور اس قدر نفس پرستی اور خود غرضی جو ہے وہ تاریخ اسلام میں نہیں دیکھی گئی۔ آپ تاریخ اسلام کا کوئی بھی دور اٹھا لیں، خواہ وہ مکہ کے فتح کا واقعہ ہو تو مسلمان 10,000 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے کافر حلیف قبیلے کو تنگ کیا گیا، مکہ والوں کے حلیف کافر قبیلے نے مسلمانوں کے کافر حلیف قبیلہ کے چند لوگوں کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفاع کے لیے، ان پر ہونے والے ظلم کے مقابلہ کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روا دوا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ مکہ فتح ہوا، طائف فتح ہوا، حنین کی فتح اللہ پاک نے عطا کی، اور مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، اور اسلام کا پرچم جو ہے وہ عرب کے اندر جو ہے وہ لہرانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آگے چلیے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کے ایک ٹانگ اس کی ہڈی کو توڑا گیا بنو قینقاع کے یہودیوں نے رات کے اندھیرے میں۔ آپ نے فرمایا کہ بنو قینقاع کو جزیرہ عرب سے جو ہے وہ نکال دیا جائے، کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کی ٹانگ کی ہڈی کو توڑا ہے۔ آگے چلیے، آپ کہیں گے یہ صحابہ کا دور تھا۔ آپ آئیے 92 ہجری میں کہ جب بھی ہماری زبان سے حجاج بن یوسف کا نام نکلتا ہے، شاید تاریخ سے ناواقف لوگ اب اس کے بارے میں ایک دو گالیاں تو دے دیتے ہوں گے، لیکن کیا کبھی تم نے سوچا کہ حجاج بن یوسف اب اس کے دور جب ولید بن عبد الملک کا دور تھا، لوگ کہتے ہیں جی اسلام کی تاریخ تو صحابہ کے بعد بس مسلمانوں کی تو حکومتوں کی لڑائی رہی ہے۔ غلط بات ہے، عادلانہ نظام قائم رہا اس زمین پر، منصفانہ نظام قائم رہا، اور اسلامی تاریخ جیسی تاریخ جو ہے وہ کسی دوسری قوم کی نہیں ہے۔ ہم خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ نیچے کر لیتے ہیں، اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری تاریخ نعوذ باللہ کتنی غلیظ ہے۔ ایک عورت نے پکارا، یہ آپ کے سندھ سے
آپ کے بر صغیر سے ایک عورت نے پکارا، حجاج بن یوسف کو پتا چلا اور اس نے اپنے نیزے کو دیبل پر اور بر صغیر پر گاڑ کے کہا کہ اے میری مسلمان بہن، میں تیری بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ آ رہا ہوں۔ اور پھر تاریخ جانتی ہے کہ اپنے بھتیجے کو بھیجا اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ بر صغیر میں اسلامی حکومت کا جال بچھانے والے ملتان تک، اور جو مضبوط تاریخی روایات ہیں چنیوٹ تک محمد بن قاسم کا لشکر آیا اور اسلام کا پرچم لہرا کے چلا گیا، اسلامی حکومت کو قائم کیا۔ اور تاریخ جانتی ہے یہ تو بنو امیہ کا دور تھا، پھر بنو عباس کا دور۔ ایک عورت اموریہ کے عیسائیوں کے مضبوط قلعے کے اندر، اور اموریہ کے حکمران نے اس عورت کو تھپڑ دے مارا۔ اس کی زبان سے نکلا کہ اے معتصم باللہ کہاں ہو؟ آج اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والی ایک عورت کے اوپر ایک صلیبی نے جو ہے وہ تھپڑ مارا ہے۔ یہ آواز جب معتصم باللہ تک پہنچی، اس نے کہا کہ فوری طور پر اس ایک تھپڑ کا جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا جو مسلمان عورت کے چہرے پہ ناجائز مارا گیا ہے۔ اور پھر لشکر آتا ہے، اموریہ کو فتح کیا جاتا ہے، اس عورت کو بلایا جاتا ہے، اور اس تھپڑ مارنے والے اس صلیبی اور اس کافر حکمران کو بیڑیاں ڈال کے سامنے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اے میری بہن اٹھ اور آج اپنے اس تھپڑ کا بدلہ لے۔ اور اس نے پھر وہ تاریخی کلمات کہے، اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو معاف کرتے ہیں۔ آج میں اس بات پہ قدرت رکھتی ہوں کہ تیرے اوپر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دوں، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتی ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ مسلمان حکمرانوں کی اسلامی غیرت اور حمیت تھی کہ جس نے چار دانگ عالم میں اسلامی سلطنتیں جو ہے وہ قائم کی، اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اسلامی پرچم کو اور اسلام کو پھیلا دیا۔ اور محمد بن قاسم جب بر صغیر میں آئے، اب نہ کوئی بریلوی تھا نہ کوئی دیوبندی تھا، اب اگر دین تھا تو اللہ کے نبی کا فرمان اور اللہ رب العالمین کا قرآن تھا۔ یہ دو چیزیں تھی اس وقت، کوئی فقہ نہیں تھی، لہذا دین اسلام خالص وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے دور کے اندر قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم ذکر کیا، فرمایا وَمَا لَكُمْ، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں ہم سے، پاکستان کے مسلمانوں سے، پنجاب، بلوچستان، سرحد، سندھ اور گلگت بلتستان کے اور آزاد کشمیر کے مسلمانوں سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ وَمَا لَكُمْ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، جائیدادوں کے لیے نہیں، زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہیں، دریاؤں کے پانیوں کے لیے نہیں، سونا اگلتی زمینوں کے لیے نہیں، پہاڑوں اور معدنیات سے لبریز پہاڑوں کے لیے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے مظلوم آہوں اور سسکیاں بھرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے تم قتال کیوں نہیں کرتے؟
کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا معاملہ ہے تمہیں؟ اور اللہ باغ نے بڑا ہی پیارا نقشہ کھینچا، فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، فرمایا کہ وہ مرد جو کشمیر کی وادی میں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم گنتے تھے جی اتنے دن ہو گئے 5 اگست کو گزرے ہوئے، پھر ہم نے مہینے گننے شروع کیے، پھر اب سال شروع ہو گئے کہ انڈیا نے اس پہ قبضہ کر لیا اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک سب جیل میں اس کو تبدیل کر دیا اور ان کو گھروں سے نکلنے کے لیے کرفیو لگا دیا، اور پھر آئے دن روزانہ نوجوانوں کو گھروں سے نکال کے شہید کیا جاتا ہے، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، معصوم بچوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اور ہم صرف تقریریں کرنے کے لیے ہم نے تقریر کر دی ہے، بس یہی کام ہمارا کافی ہے۔ نہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، قتال کیوں نہیں کرتے، جنگ کیوں نہیں کرتے ان کے خلاف؟ اور قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اگر مسلمان آدمی کا قتل ہو جائے تو مسلمانوں پہ اس کے قتل کا بدلہ لینا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب کون ہے جو اس فریضے کو ادا کرے گا؟ اب کون ہے جو آگے بڑھے گا؟ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے مسلمانوں تمہارے قریب، یلونکم من الکفار، تمہارے قریب جو کافر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈالے ہیں تم ان کے خلاف قتال کرو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور فرمایا کہ وہ کافر تمہاری طرف سے سختی کو محسوس کریں، یہ نہیں کہ ان کے آگے لیٹ جائیں، ہماری کیفیت آج لیٹ جانے والی ہو چکی ہے، سر شرم سے جھک جاتا ہے جب ہماری حکومتیں ان کافروں کے آگے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے ان کے ناجائز مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی قوموں پہ، اپنی رعایا پہ جو ہے وہ ظلم و ستم ڈال رہے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کشمیر کی طرح پاکستان کے ہر علاقے کو بھی کشمیر بنا دیا جائے، بلوچستان کو بھی کشمیر بنا دیا جائے، گلگت بلتستان کو بھی کشمیر بنا دیا جائے، کراچی کو بھی کشمیر بنا دیا جائے، لیکن ہم آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھے ہوئے، ہم نے کانوں کو بند کیا ہوا ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ گہری نیند سو رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ڈالروں کی چمک دمک اور بڑھتے ہوئے حکومتوں کے دن، ہمارے اقتدار کی طوالت، ہمارے لیے یہی سب کچھ بن گئی ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، فرمایا سختی تمہارے اندر آنی چاہیے۔ وہ کافر ہمارے مسلمانوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں، جہاں پر بھی دیکھیں مسلمانوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، اور ہمیں سبق دیا جا رہا ہے خاموشی سے دیکھتے رہو، خاموش بیٹھے رہو، بات نہیں کرنی، امن خراب ہو جائے گا۔ عراق میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور پھر جو ہے اب یمن کا معاملہ، سعودی عرب کا معاملہ، آپس میں ان کو لڑا دیا جاتا ہے۔ شام کے اندر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، مصر کے اندر کیا بدماشی کی جا رہی ہے، اور فلسطین کے اندر کس قدر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، برما کے اندر کیا ڈرامے رچائے جا رہے ہیں۔ اور وہ برما کی وہ حکمران جس نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا، کیونکہ حکمران خود تو محل سے نہیں نہ نکل کے آتی تھی، اب اس کے کارندے تھے جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا، اور اب بھی جاری ہے وہ ظلم و ستم، اب بھی جاری ہے، لیکن میڈیا کو خاموش کر دیا گیا، تم نے نہیں بولنا، تم نے آواز نہیں بلند کرنی۔ لیکن اب جو ہے سارے اس کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، دونوں کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، کسی نے حکومت گوا کے دنیا کی ہمدردی سمیٹ لی، کسی نے حکومت پہ قبضہ کر کے ہمدردیوں کو سمیٹ رہا ہے۔ یہ عجیب صورتحال ہے، خون کن کا بہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کا، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، یوشک
ان تداعى علیکم الامم، مجھے اس بات کا خدشہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا بہت جلد آنے والا ہے، فرمایا کیا ہوگا کہ ساری امتیں، ساری قومیں جو کافر ہیں نا وہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ اور فرمایا آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ من کل افقن، دنیا کے ہر کنارے سے، کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، جس طرح دسترخوان لگا دیا جائے نا، پھر جن جن لوگوں نے کھانا ہوتا ہے نا ان کو بلایا جاتا ہے، جلدی آؤ بھائی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جلدی آؤ۔ فرمایا اس طرح مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے سارے کافر، اور پھر وہ کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ آؤ بھائی مسلمانوں کا خون بہانا ہے، جلدی اکٹھے ہو جاؤ۔ پھر کبھی افغانستان کے لیے 28-29 ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہم بھی جو ہے وہ آگے آگے ہوتے ہیں، ہم بھی آگے آگے ہوتے ہیں، ان میں ان کا خون بہانے میں ہم بھی آگے آگے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لے لو ایئرپورٹ ہمارے، لے لو ہمارے پاس سے جو ہے وہ فیول، لے لو ہم سے اسلحہ، اور کارپٹ بمباری کرو سارے افغانستان کے اوپر۔ ہم بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم، کہ آپ دیکھیں گے جو مومن اور مسلمان ہیں آپس میں ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، محبت کرنے میں، وتعاطفہم، نرمی کرنے میں، فرمایا کمثل الجسد الواحد، فرمایا اسی طرح ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ مسلمان قطب شمالی میں رہتا ہے، قطب جنوبی میں رہتا ہے، خط استوا پہ رہتا ہے، مغرب میں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، کسی بھی دنیا کے بر اعظم میں رہتا ہے، ایشیا میں ہے، افریقہ میں ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے۔ فرمایا لیکن جہاں بھی رہتا ہے اگر کسی بھی خطے میں مسلمان کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے، اگر تم مومن ہو تمہیں اس درد کی ٹیسیں ان کو محسوس ہونی چاہیے۔ اگر ہو رہی ہیں محسوس تو پھر تم مومن ہو، اگر نہیں ہو رہی تو تم مومن نہیں ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ مقرر کیا ہے۔ اور اگر درد کی ٹیسیں محسوس ہو رہی ہیں تو ہم اس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر کشمیر کا معاملہ، آپ اس کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ محمد علی جناح نے تو کہا تھا کہ کشمیر جو ہے یہ پاکستان کی شہرگ ہے، اور آج ہم اپنی شہرگ کی بھی حفاظت نہیں کر سکے۔ یا پھر محمد علی جناح کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، انہوں نے غلط بیانی کی ہے، ان کو بھی کہہ دیں وہ ملک کے غدار تھے کہ جنہوں نے کشمیر کو شہرک قرار دیا، یا پھر اس شہرک کی اب حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم انہوں نے کیا کہا تھا؟ لیاقت علی خان نے، وہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کے سر کا تاج ہے، اور جو تاج ہوتا ہے، جو پگڑی ہوتی ہے، یہ شریف لوگوں کی غیرت اور عزت ہوتی ہے۔ بندہ جان سر کٹوا دیتا ہے لیکن اپنی غیرت اور عزت اور اپنی پگڑی کسی کے قدموں میں نہیں ڈالتا۔ یا پھر کہہ دیجئے کہ لیاقت علی خان بھی غدار تھا جس نے یہ بات کہی تھی، یا پھر غیرت ہماری مر چکی ہے۔ اور پھر اسی پر نہیں، پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ کہتے تھے کشمیر کے لیے اگر پاکستان کو 1000 جنگیں بھی لڑنی پڑی تو لڑیں گے، لیکن ہم نے تو ایک بھی جنگ نہیں لڑی، ہم نے تو ایک بھی جنگ نہیں لڑی۔ کتابوں میں پڑھتے ہیں ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے، ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ 1000 تو گزرا 1947 کے اندر، جب جو ہے مسلمانوں نے بلایا کہ ہمارے اندر انڈیا اپنی فوجیں غاصبانہ طور پر جو ہے وہ قبضے کے لیے ڈال رہا ہے، ہمارے اس وقت کے گورنر جنرل نے کہا، ہمارے آرمی چیف کو جنرل گریسی انگریز تھا، کہ اب ہم نے انڈیا فوج کا مقابلہ کرنا۔ اس نے کہا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر مولانا فضل الہی وزیر آبادی، شہدائے بالا کوٹ کے جانشین مولانا فضل الہی وزیر آبادی، یاد رکھیے یہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، ہم پڑھا کرتے تھے شہیدین کی تحریک، شہیدین
سیدین شہیدین نصاب میں شامل تھی، لیکن شاید ہمارے آقاؤں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ شہیدین سیدین یہ بھی غدار تھے، اور انہوں نے اس کے اسباق کو بھی ہمارے نصاب سے نکال دیا۔ اور پھر اس تحریک کی باقیات موجود تھیں۔ مولانا فضل الہی وزیر آبادی اس تحریک کے امیر تھے، انہوں نے علم بلند کیا، جہاد شروع کیا، صرف 15 مہینے کے جہاد کے ساتھ۔ یہ جو آج ہمارے پاس کشمیر ہے نا، یہ ان مجاہدین کی مرہون منت ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، میں اپنی مسجد کے نمازیوں سے ایسے بندے دکھلا سکتا ہوں کہ جنہوں نے اس وقت کشمیر کے اس قتال میں حصہ لیا اور ان کو 12.5 ایکڑ جو ہے وہ زمین دی گئی، کیونکہ انہوں نے کشمیر کے جہاد میں حصہ لیا تھا، کشمیر کو آزاد کروایا تھا۔ وہ سویلین تھے، آپ کے شہر کے لوگ بھی شامل ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ، آج بھی ان کے پاس ہی ہیں زمینیں، کاشت کر رہے ہیں وہ لوگ، اس عوض میں دی گئی تھیں۔ اور اس کے بعد 65 کی جنگ ہوئی ہے، ہم 1 انچ کشمیر نہیں لے سکے۔ ہم نے کہا جی 71 کی جنگ ہوئی ہے، اب اس کا 71 کی جنگ کا نام لیتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کس منہ کے ساتھ کہیں کہ 92,000 فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور ہمارے ملک کا ایک حصہ مشرقی پاکستان اسے الگ کر دیا گیا، ایک نیا ملک بنگلہ دیش قائم ہو گیا۔ اور پھر جنگوں میں 1999 کی جنگ بھی آتی ہے کہ وہ بھی کشمیر کے لیے لڑی تھی، اس کا کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا اس کا؟ کیوں نہیں عوام کو بتلایا گیا کہ کیا معاملہ تھا؟ کیوں نہیں اس کے اوپر کمیشن بنے گئے؟ اور پھر اب کیا ہوا؟ اب تو سارا ہی جو ہے وہی پلاننگ جو چل رہی تھی اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، اور اب انہوں نے جو ہے وہ وہاں کے اوپر باقاعدہ قبضہ کر لیا ہے۔ روزانہ ہم بیٹھے ہیں نا بڑے آرام سے، 5 فروری کو یوم کشمیر منا رہے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ 18,000 ہندوؤں کو ڈومیسائل بنا کے دیے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کشمیر کے ان کو زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں، وہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، وہ آبادی جو 95% تھی وہاں پر مسلمانوں کی، اور آج کم ہوتی ہوتی 63% پہ آ گئی ہے۔ اور ہم کیا ہے؟ یہ بڑی چنگی تقریر کیتی ہے جی، کشمیر دا مسئلہ اجاگر۔ کیسا اجاگر کیا مسئلہ؟ وہاں پہ تو ہندوؤں کی فوج نے، انڈیا کی فوج نے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ اب تو مودی جو ہے وہ فاتح بن گیا ہے کشمیر کا، اس نے قبضہ کر لیا اپنی حکومت کے دوران، اور ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ ہم نے سکھوں کے مذہبی جو تہوار تھے نا، مذہبی جو جگہ تھی نا، ہم نے ان کو اتنے ارب دے دیا، اتنے کروڑ دے دیا، ہم نے وہاں سے بارڈر کھول دیا ان کے لیے، ہم اسی پہ خوش ہو رہے ہیں۔ کس نے بیچا تھا کشمیر کو؟ پتہ ہے؟ پتہ ہی نہیں کسی کو۔ کشمیر کو 75 لاکھ نانک اس کے بدلے میں کس نے بیچا تھا؟ گلاب سنگھ نے بیچا تھا نا انگریز کو۔ اور پنجاب کے اندر ظلم و ستم ڈھانے والے ان غیر مسلم حکمران، ہم نے ان کے مجسمے جو ہے وہ شاہی قلعہ کے سامنے، مسجد بادشاہی کے مسجد کے سامنے گاڑ دیے۔ پنجاب کا شعر ہے جی یہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مسجد بادشاہی مسجد کے اندر گھوڑوں کا استبل بنا دیا تھا، اس لیے۔ عجیب ہماری صورتحال ہے۔ تو بہرحال اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہمیں کرنا کیا ہے میرے بھائیو؟ جہاد اور قتال یہ اسلام کا ایک بنیادی عنصر ہے، لیکن تمام مذہبی جماعتیں اس ملک کی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اس بات میں متفق ہے کہ جہاد اور قتال یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی ادارہ انفرادی طور پر، حتیٰ کہ ہمارے ملک کی فوج بھی، وہ اپنی مرضی سے قتال نہیں کر سکتی، جرم کرے گی اگر وہ کرے گی تو۔
یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، جہاد اور قتال ریاست نے کرنا ہے، اور جہاد اور قتال کے بغیر کشمیر آزاد نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب اتنے سال ہو گئے ٹیبل ٹاک کرتے ہوئے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں، لے کچھ نہیں رہے۔ قتال کرنا پڑے گا ریاست کو، حکومت کو، اس کے لیے آگے قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگر وہ اتنی دور دور آگے مسلمانوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ ہم اپنی شہرت کو بچانے کے لیے نہیں آگے بڑھ سکتے؟ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا ریاست کو یہی پیغام ہے کہ آپ نکلیے، اٹھیے، ان مظلوم کشمیریوں کے لیے۔ اگر آپ کو عسکری کارروائی اگر دنیا نہیں مانتی، یو این او کی ساری قراردادوں کو انڈیا نے اپنے قدموں کے نیچے روند کے گٹر کے اندر پھینک دیا ہے، اور یو این او جو ہے اس میں بھی کوئی غیرت نہیں آئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں اعلان جنگ کرنا چاہیے، اور یقیناً پاکستان کا ایک ایک بچہ، ایک ایک نوجوان اور ایک ایک بوڑھا انشاءاللہ اس وطن کے دفاع کے لیے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے شانہ بشانہ انشاءاللہ میدان میں نکلیں گے۔ ہماری جان بھی حاضر، ہمارا مال بھی حاضر، ہماری اولادیں بھی حاضر۔ اگر اس وطن عزیز کے کشمیری مظلوم مسلمانوں کے لیے ریاست اعلان کرتی ہے، ہمیں پکارتی ہے، تو ہم انشاءاللہ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو اعلان جنگ کرنا ہوگا، اعلان جنگ کرنا ہوگا ان کو انڈیا کے ساتھ۔ یہ نیچے نیچے سے کارروائیاں، یہ اس کو ہم نہیں کہتے کہ یہ کی جائیں، ہم نہیں کریں گے، ان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بڑا کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب اعلانیہ طور پر اعلان کیا جائے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ، اب ظاہر بات ہے، ایک تو تیار رہنا، اور دوسرے نمبر پر ہمیں دعائیں کرنی ہیں۔ ہماری ذمہ داری اب دعاؤں کی بھی ہے، کم از کم اپنی دعاؤں میں تو ان کو نہ بھولیں، مظلوم مسلمانوں کو جہاں پر بھی ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ رب العالمین جہاں جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں، اللہ عز و جل ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ مسلمان حکمرانوں کو اپنی ذاتی اناؤں، ذاتی معاملات سے ذرا باہر نکل کے مسلمانوں کے لیے اور اس وطن کے حکمرانوں کو بھی یہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے سوچنے کی نہیں، عملی اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔